تو جی سب سے پہلا جو میرا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا تھرو پریزنٹیشنس. ٹھیک جی ہے, ڈفرینٹ کلاسز جو میں نے جوائن کی ہوئی تھیں, میں ان کو انڈیویجول بیسس پہ ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتا تھا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے کلچر کے بارے میں, لینگویجز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, ان کو انکلوڈ کر کے میں ایک پراپر پریزنٹیشن بنا کے وہ ڈیلیور کیا کرتا تھا ان کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ پرٹیکولر پریزنٹیشن میں ان سے کوشچننگ پوچھا کرتا تھا کہ آپ اگر اف یو ہیو اینی کوسچن ریگارڈنگ پاکستان تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا. ان کو میں ٹائم دیا کرتا تھا. تو ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم وہ اتنے کوشچنس پوچھتے تھے, ان کی جتنے بھی مسکنسیپشنس تھیں وہ یہ بھی پوچھتے تھے, تو میں ان کی مسکنسیپشنس کو کلیئر کرتا تھا. تو میں اس میں سے کچھ جو ویری فنی ٹائپ آف کوشچنس تھے وہ میں شیئر لازمی کروں گا آپ سے. تو کوشچنز یہ تھے کہ ڈو یو ہیو گراس ان یور کنٹری, ٹھیک ہے, ڈو یو رائڈ کیملز, ڈو یو ہیو منکیز, ٹھیک ہے, ڈو یو ہیو ٹیکنالوجی لائک کمپیوٹر اینڈ سیل فونز ایکسیٹرا. مطلب اس ٹائپ کے کوشچن ان کے جو تھے ہوا کرتے تھے, وہ لازمی پوچھا کرتے تھے مجھ سے. ایک تو میرا جو میتھڈ تھا وہ یہ تھا. سیکنڈلی میں وہاں کے پبلک نیوز پیپر میں بھی ڈفرینٹ اپنے پوائنٹ آف ویوز جو تھے وہ وہاں انکلوڈ کرتا تھا. میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھ دیتا تھا, یا کسی نہ کسی نیوز اینکر کو میں نے انٹرویو دیا, اس میں نے اپنا تمام کلچر جو تھا اس کو پریزنٹ کیا. لائک میرا جو اٹائر تھا وہ مکمل پاکستانی تھا ان لوگوں کو شو کرنے کے لیے, تو میں نے نیوز پیپر کا بھی سہارا لیا. اس کے علاوہ وہاں کے کچھ میگزینس تھے, سکولز کے میگزین بنے, ان کا بھی سہارا لیا. اینڈ موسٹ امیزنگ تھنگ جو تھی اس چیز کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ہمارے اسکول کا اپنا ایک چینل تھا, ٹی وی چینل, تو میں نے اس میں اپنا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کروایا. اس انٹرویو میں نے جو میرے ہوسٹ تھے اور جو وہاں کے گیسٹ لوگ تھے ان کے لیے میں نے مائی سیلف میں نے بریانی کوک کی, وہ میں لے کے گیا. اس کے علاوہ سویٹس میں نے ان کے لیے جلیبیاں بھی بنائیں, اور یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے ان کو جا کے کھلائیں, صرف یہ چیز شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاکستان کلچر کی جو چیزیں ہیں وہ تمام ان دیئر لائک وہ بہت زیادہ یونیک ہیں. ایک تو میں نے یہ میتھڈ بھی جو ہے وہ میں نے یوز کیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو سنگنگ والا اور کلچرل ڈانس والا میں نے یہ بہت بار یوز کیا, ایک بار نہیں بہت بار یوز کیا میں نے. ٹھیک ہے, لوگوں کو, اور وہاں میرے ایک ٹیچر تھے, میں نے ان کو یہ چیز سکھائی بھی. اینڈ موسٹ امیزنگ تھنگ واز کہ میں نے وہاں اپنے ایک ٹیچر کو پاکستان ڈریس جو ہے وہ میں نے گفٹ کیا, اور ایٹ وانس انہوں نے پہن بھی لیا. اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ماشاء میں آپ کے ساتھ اس میں پکچرز بناؤں گا, میں آپ کے ساتھ مل کے جو یہ ڈانس ہے یہ بھی کروں گا. یہ بھی ایک بڑا اچھا اسٹیپ تھا جو میں نے کیا. اور اس کے علاوہ سنگنگ والا جو پارٹ تھا وہ میں کیا مس نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے ان کو اپنے پاکستانی نیشنل سانگز جو ہیں وہ سنائے. میں نے ان کو بتایا کہ دیٹ ہاؤ اسپیشل آور لینگویجز, ہاؤ اسپیشل آور سانگز, آور کلچر, آور ویلیوز, آور نارمز آر. میں نے ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ مطلب ون بائی ون وہ چیزیں میں نے ان کو بتائیں. اینڈ دے ور ریئلی لائک وی ہیڈ اے ویری ڈفرنٹ conception about Pakistan, and after that particular presentation delivered by me, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے کنسپٹ جو تھے, ان کی پرسپشنز جو تھیں, they totally changed and they were like okay, for us we thought that Pakistan is a terrorist country and the people of Pakistan are very like racist and they hate each other, etc. So after my presentation their perspective got changed like 360 I would say. تو ایک تو یہ چیز تھی. اور اس کے علاوہ وہاں جو سکول میں ایک جو 10 months کا ٹینیور میں نے گزارا, اور وہاں جو چیزیں میں نے آبزرو کی, اویس نے اور نبیل نے اور تمام جو لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریلیکسیشن لازمی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کا سب سے اچھا طریقہ کار ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں, ان کو برڈنائز نہیں کرتے. دیٹ یو ہیو ٹو سواٹ, یو ہیو ٹو کریم آل دا بک. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں پتا یو ول ہیو انسین ایگزامز, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ فیل ہو جاؤ گے پاس ہو جاؤ گے, یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ان کا جو سسٹم تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. وہ فرام دا لائک 8th grade to 12th grade ان کو اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور آفٹر دیٹ پرٹیکولر لائک سینئر گریڈ آپ کو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں جیسے یہاں ہے کہ آپ نے 8th کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے اینڈ یو ول فالو دیٹ پرٹیکولر لائن. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ایک تو چیز یہ مجھے پسند آئی. اور سیکنڈلی جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ وہ پریکٹیکلٹی کو فوکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کرتے دیٹ یو ہیو ٹو سارٹ دا تھیوری, آپ نے یہ تھیوری جو ہے اس کو یاد کر لینا اینڈ دیٹس اٹ. نہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلٹی پہ فوکس کرنے کے لیے ان کو ڈفرینٹ پروجیکٹس دیتے تھے. اور جب بھی میں اسکول جایا کرتا تھا کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ماڈل, کوئی نہ کوئی فریم ورک, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوا کرتی تھی جو کہ ان کے پریکٹیکل ورک کو شو کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی اچھی تھیں. اور سیکنڈلی وہ اسٹوڈنٹس کو کریمنگ کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں کرتے تھے. وہ ان کو بتاتے تھے کہ آپ لوگوں نے صرف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب ایگزام کی باری آتی تھی
تو سب سے جو اچھا ان کا وے تھا وہ اسٹوڈنٹس کو ایک ہینڈ آؤٹ دیتے تھے دیٹ یو ہیو ٹو پریپیئر دس، اور آپ کا پیپر جو ہے وہ اسی میں سے ہوگا. تو یہ چیزیں تمام جو ہے اسٹوڈنٹس کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی، جو مجھے بھی بہت اچھی لگی ہیں پرسنلی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کلاس میں ڈفرینٹ اور ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا وہ بھی بڑا ایک پلس پوائنٹ تھا. ہمارے اسکول میں بس اکیڈمکس کو فوکس کرتے کرتے ہم اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ ہمارے لیے لازمی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے جو ہے وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان مائی پرسپیکٹو ہمیں اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں میں انگیج کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اکیڈمکس تو آپ کر لیں گے لیکن جیسے ہی آپ آگے جائیں گے ان یور فیوچر تو آپ کی پرسنل اینڈ پروفیشنل اسکلز جو ہیں وہ آپ کو کام آئیں گی. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے. آپ کی جو دوسری اسکلز ہیں جو آپ کی انٹرویو اسکلز میں کہہ سکتا ہوں وہ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ کی پریزنٹیشن اسکلز، آپ کی اسپیکنگ اسکلز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ لوگ جو ہے اپنے فیوچر میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی یہ سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی ان لوگوں کی. اور میں آئی ریئلی اپریشیٹ دیم کہ وہ لوگ اسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور میں یہ ارج کرتا ہوں ہمارے یہاں کے لوگوں کو کہ آپ لوگ اس کو بھی اسپیسیفکلی ٹیچرس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو اپنی کلاس میں لازمی لے کے آئیں. اسٹوڈنٹس کو انگیج بھی کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں تاکہ ان کا جو ایک کیلیبر ہے، ان کے جو انٹلیکٹ ہے اس کو وہ بوسٹ اپ ہو، وہ اپنے اندر ٹیمڈ نہ ہو، ان کو مسئلہ نہ ہو کوئی چیز جو ہے شیئر کرنے میں. ان کو آگے جا کے جتنا بھی ان کے اپرچونیٹیز ملتی ہیں، ان کو جتنے بھی پلیٹ فارمز ملتے ہیں اس کو کیچ کرنے کا ان کو طریقہ بھی بتانا چاہیے. انہیں ہر چیز جو ہے وہ بتائی جانی چاہیے.